نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی وبشری للمسلمین قال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر ھدی للناس صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ چند دن قبل ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ویڈیو ہم نے جاری کی جس میں یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز نئے سال کا آغاز ترجمہ تفسیر کے ساتھ، لیکن موسم کی تبدیلی کے باعث بندہ ناچیز کی طبیعت کچھ ناساز رہی، جس کے باعث بندہ ناچیز یہ سلسلہ 1 جنوری کو شروع نہ کر سکا، اور آج 3 جنوری ہے۔ میرے مرشدی شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا آج عرس پاک گزرا اور فقیر نے حاضری بھی دی، تو یہ سلسلہ جو ترجمہ تفسیر کا ہے اس کا ثواب میں اپنے مرشد گرامی اور اپنے والد گرامی مرحوم کی روح پاک کو ایصال ثواب کی نیت کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اور اصل مقصود وہ حدیث پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ تو بندہ نچیز، بندہ احقر یہ نیت کرتا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم اپنی اور دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و تفسیر کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے۔ تو سامنے حضرات، چونکہ 1 جنوری کا کہا گیا تھا، تو سب سے پہلے اب آپ سے اس حوالہ سے معذرت خواہ ہوں کہ طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے 1 جنوری کو آغاز نہ کر سکیں، لیکن آج دن بہت خوبصورت تھا، بدھ کا دن بھی ہے، اور پھر میرے مرشد گرامی کا عرس پاک بھی تھا، تو اسی ضمناً میں نے آج یہ کلپ کا آغاز کیا۔ تو سامنے حضرات، قرآن کریم فرقان حمید، وہ عظیم کتاب، وہ خوبصورت کلام جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہی قرآن کریم فرقان حمید ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہی قرآن کریم ھدی وبشری للمسلمین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہی قرآن کریم ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ تو
ہم نے اس قرآن سے ہدایت سیکھنی ہے سیدھے راہ کی جانب، جس سے ہم اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے۔ تو چند ایک ابتدائی باتیں ذکر کروں گا کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہونی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس، وہ سینہ مبارکہ کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس سینہ اقدس پر تقریباً عرصہ 23 سال میں اتارا گیا تاکہ عوام کو، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے دشواری نہ ہو۔ اگر بیک وقت قرآن کریم فرقان حمید نازل کیا جاتا تو وہ سارے ایسے احکامات تھے کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر رب ذوالجلال نے شراب کو بیک وقت حرام نہیں فرمایا، سٹیپ بائی سٹیپ اس کا ذکر کیا گیا۔ پہلے پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اس سے قبل ایک اور آیت کریمہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان جاؤ جو تم کہہ رہے ہو۔ پھر اس کے بارے میں کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، تو آپ بتا دیجیے قل فیہما اثم کبیر، اس دونوں کاموں میں گناہ کبیرہ ہے۔ پھر تا صبح قیامت کے لیے رب ذوالجلال نے اس کام کو یعنی شراب کو حرام قرار دے دیا۔ تو اسی طرح اگر بیک وقت سارے احکامات نازل کیے جاتے تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو 23 سال کے عرصہ میں اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے متعدد نام ہیں، اور یہ متعدد نام جو ہیں یہ قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو مشہور نام ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، پھر اس کے بعد ہے برہان، اور پھر ہے فرقان، اور پھر ہے کتاب، اور پھر ہے مصحف، اور پھر ہے نور۔ یہ وہ چند نام جو مشہور و معروف ہیں قرآن کریم کے، جو کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ آج کی ابتدائی گفتگو میں نے اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے حوالہ سے کچھ ذکر کیا، انفارمیشن دی، اور اس کے اسماء ذکر کیے، اس کے نام ذکر کیے تاکہ احباب کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ مختصر قریب آپ احباب کے لیے ہوں گے، جس سے میں اور آپ مل کر قرآن کریم سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں گے، اور پھر آگے ہم یہ نیت کریں گے کہ اس کو آگے بھی پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔